وعن ابن عباس و انس بن مالک، حضرت ابن عباس اور انس بن مالک دونوں روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان لابن آدم وادیا من ذهب، کہا کہ اگر ابن آدم کو، اگر انسان کو سونے کی ایک وادی مل جائے، سونے کی وادی کا مطلب یہ ہے کہ 4 پہاڑوں کے درمیان جو بہت بڑا علاقہ ہوتا ہے وہ سونے سے بھر کے دے دیا جائے، احب ان یکون له وادیان، تو یہ چاہے گا کہ مجھے 2 وادی ہونی چاہیے، ایک کافی نہیں ہے میرے لیے۔ یعنی انسان کے اندر فطری اور طبعی طور پر حرص اور مال جمع کرنے کا ایک ایسا جذبہ ہے کہ وہ دنیا بھر کا مال دے دیا جائے تو انسان کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ آپ یقین کریں کسی انسان کو یہ پوری دنیا دے دی جائے نا، جتنی دنیا ہے پورا گلوب، وہ پھر کہے گا نہیں آسمان، یہ سیارے بھی میرے ہونے چاہیے۔ وہ دنیا پر اکتفا نہیں کرے گا، کہ یہ تو ہو گیا نا، اب کیا کریں، اب سیاروں پر کیسے جاؤں گا، اور چاند کیسے میرا ہوگا، اور یہ میں کیسے میرا ہوگا۔ اور فرمایا کہ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور کہا کہ یعنی آدم کے بیٹے کے، یعنی ابن آدم کے ہوس کا منہ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ اور فرمایا اور وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے توبہ کرتا ہے، جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ حدیث بھی اس باب میں سے لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتے ہیں، باب توبہ چل رہا ہے چونکہ۔ اس حدیث شریف سے یہ پتہ چلا کہ انسان کی ہوس مال کے بارے میں بہت زیادہ، ہم سب کا یہی حال ہے۔ آپ دیکھیں جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمیں اس کی قدر اور اس پر شکر اور اس پر اکتفا کی بجائے زیادہ سے زیادہ کی ہوس ہوتی ہے، بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں، اور یہ پتہ چلا کہ انسان کو موت تک یہ ہوس جو ہے نا، یہ مٹی قبر میں جا کر ہی اس کی ہوس ختم ہوگی، دنیا میں اس کو یہ رہے گی، الا یہ کہ وہ اپنا تزکیہ کر لے۔ چاہے بات ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو نہیں ہوتی ہے ہوس، تو جو اپنا تزکیہ کر لے۔